پر 2 دن سے جو ہم حاضر ہیں اور جس وقت کے لیے ہم اللہ کے ایک پیارے ولی کامل قطب الوقت فرید العصر کے قدموں میں بیٹھے ہیں، وہ شخصیت ہمیں یقین ہے کہ یہ وہ ہے کہ رب ذوالجلال ان کی کبھی موڑتا نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان کے قدموں کے صدقہ سے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے گا۔ اب میں نہایت ہی احترام کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، یہیں پر بیٹھ جائیں، یہیں سڑک پر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، احباب کہ یہیں سڑک پر کھڑے ہیں، یہیں پہ تشریف رکھیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ یہیں نیچے بیٹھ جائیں۔ یہیں حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے، آپ یہیں پہ بھی آپ احبابی گزارش کو مانیں، مہربانی آپ یہیں پہ نیچے تشریف رکھیں۔ نہایت عقیدت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ چلو بڑھ کر قدم چومو حلاوت مسکراتی ہے، چلو بڑھ کر قدم چومو، ذرا پیار سے سنیے گا، چلو بڑھ کر قدم چومو حلاوت مسکراتی ہے، کرو آگے زیارت بھی وجاہت مسکراتی ہے، ذرا بیٹھو ادب سے تم کرامت مسکراتی ہے، وہ جس کو دیکھ کر مولا کی رحمت مسکراتی ہے، خدا شاہد وہی دل پر بحسن لازوال آیا، زمانے والو پہچانو فرید ابسائی وال آیا، زمانے والو پہچانو فرید ابسائی وال آیا۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور سیدی و سندی مرشدی و مولائی، ہمارے سروں کا تاج، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے روحوں کا چین، حضور قبلہ بابا جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ، دامت فیوزہم العالیہ کی بارگاہ عالیہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازتے ہیں۔ بھرپور انداز میں استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہماری حاضری قبول ہو اور یہ حاضری ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو۔ علماء کی تقاریر کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی تقریر کا حصہ بیان کروں، تاہم آج کی محفل میں جو بہت بڑی محفل ہے، جسے دنیا کے لوگ کئی ملکوں میں سنی جا رہی ہے اور بڑے اہتمام سے وہ لوگ سن رہے ہیں، آپ کی حاضری کو دیکھ رہے ہیں، کچھ غم بھی ہے، صدمہ بھی ہے کہ آج کی دعا کی تقریر میں مجھے اسلام کے بارے میں کچھ صدمات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو میرا دورہ تھا یورپ کا، مجھے جانے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہاں پہنچا ہوں تو واقعہ پیش آیا نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں پر جو زیادتیاں ہوئیں، دہشت گرد یہودی نے جو 50 آدمیوں کو مسجد کے اندر شہید کیا، آج وہ 50 آدمی 50 شہید اس دعا میں
مجھے خون سے لت پت بارگاہ رسالت میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. اور میری انہی دنوں میں برمنگھم کے اندر ہماری بڑی مساجد 5-6 مساجد جو تھیں ان کے دروازے توڑے گئے, ان کے شیشے توڑے گئے اور بڑے نقصان پہنچائے گئے. اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس وقت میری معلومات کے مطابق بیٹو اس وقت دنیا کے اندر 23,000 ایسے ادارے ہیں, 23,000 جو اسلام دشمنی کا کام کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے محاذ قائم کیے ہوئے بدنامیاں کر رہے ہیں, جن میں ایک بڑا ادارہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ادارہ ہے اور سارے اداروں کی وہ سرپرستی کر رہا ہے, وہ اقوام متحدہ ہے. مجھے شرف ملا ہے میں اقوام متحدہ کے دفتروں کے سامنے جا کر ان کے ظلم کو آگاہ کیا ہے, ان کی برائیوں کا ذکر کیا ہے, ان کی زیادتیوں کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے. اب مجھے ہوتا ہے یا نہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں, بہرحال میں اپنا تبلیغ کے طور پر فرض ادا کر آیا ہوں. اور لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, دہشت گرد کہہ رہے ہیں. اسلام امن کا دین ہے, یہ باتیں میں نے وہاں بھی کی ہیں. اسلام پیار کا دین ہے, اسلام محبت کا دین ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام پہلے ان کے نبوت کے دائرے محدود تھے, کوئی ضلع کے لیے ہے, کوئی تحصیل کے لیے ہے, کوئی ملک کے لیے ہے, اسی طرح ان کی تہذیب کے دائرے بھی محدود تھے. چونکہ کائنات کے شہنشاہ کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہے, اس لیے محبوب کے دین بھی ساری کائنات کے لیے ہے. اور اسلام کے اندر سلم کا لفظ سلامتی کا اندر یہ باتیں میں نے وہاں کی ہیں اس وقت اس اپنے دورے پر, کہ جس دین کی یہ کیفیت ہو کہ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں بندے کہیں السلام علیکم اور دوسرے کہے وعلیکم السلام, جہاں سلامتی کا ذکر ہو اس میں دہشت گردی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ لوگوں کا بہت بڑا الزام بہتان ہے. اسلام محبت کا دین ہے بیٹو, یہ ابتدائی باتیں ذہن میں آ گئی. پیار کا دین ہے. 10,000 فوجی اسلامی فوج مکہ میں داخل ہوتی ہے. ابو سفیان دشمن تھا, جاسوسی کے لیے آیا اور عمر فاروق نے دیکھ لیا, بارگاہ رسالت میں پیش کیا. ایک صحابی نے نعرہ لگایا الیوم الیوم یوم الملحمہ, نعرہ لگاتے ہیں آج کا دن, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن مٹھ بھیڑ کا دن ہے, آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے. آج ہم 10,000 صحابی مکہ میں داخل ہوئے ہیں, انتقام لیں گے. جذبہ بڑا نعرہ جذبے والا تھا. ابو سفیان نے یہ نعرہ سن لیا اور بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں جی آپ کا حکم تو تھا اسلام امن کا دین ہے, اسلام پیار کا دین ہے, محبت کا دین ہے, اور یہ صحابی تو نعرہ لگا رہا ہے الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن مٹھ بھیڑ کا دن ہے, قتل و غارت کا دن ہے, انتقام کا دن ہے. یہ کیا ہوا؟ کائنات کی رسالت کے ساتھ کو بلا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے, نعرہ تم نے کیا لگایا؟ عرض کیجیے میں نے یہ نعرہ لگایا کہ آج انتقام کا دن ہے. میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی کائنات کے شہنشاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں سعد نعرہ میں دیتا ہوں لگا تو رے. یا رسول اللہ فرمایا آپ کیا نعرہ مجھے دیتے ہیں؟ فرمایا یہ نہ کہو الیوم یوم الملحمہ, یہ نہ کہو کہ مٹھ بھیڑ کا دن ہے, یوں کہو الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن پیار کا دن ہے. جس دین کے بانی رہنما آقا و مولا محبوب کا یہ ارشاد ہو کہ صحابی کو نعرے سے روکتے ہیں کہ مٹھ بھیڑ کا دن نہیں ہے, آج تو پیار اور محبت کے مظاہرے کا دن ہے. اور عرض کی گئی, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو سفیان اسلام لے آیا ہے تو اس کے لیے کوئی اعزاز دے دیں. یہ باتیں ابتدائی طور پر کہہ رہا ہوں تازہ ذہن میں تھی.
کوئی اعزاز دے دیں تو کائنات کے شہنشاہ سے فرماتے ہیں من دخل دارا ابی سفیان فهو آمن. آج میں امن کا پیغام دیتا ہوں، جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میری فوج اسے بھی کچھ نہیں کہے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ ابو سفیان کے گھر میں تو 10 بندے نہیں آئیں گے، 20 آ جائیں گے، 50 آ جائیں گے. تو فرمایا من داخل حرم فهو آمن، جو بندہ مسجد حرام میں چلا جائے گا میری فوج اسے بھی کچھ نہیں کہے گی. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ فوج حرم کے اندر بھی تو 10 20 50 100 200 بندہ آئے گا، زیادہ آ جائیں گے تو باقی کو پھر قتل کر دیا جائے گا. تو کائنات کے شہنشاہ فرماتے نہیں من کف الباب فهو آمن، جو دروازہ بند کر لے گا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے. سبحان اللہ. یہ باتیں جو میں وہاں انگلینڈ میں یورپ کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں کر کے آیا ہوں، آج یاد آ رہی ہے کہ کائنات کے شہنشاہ کے دین پر آج ہمیں اپنی دعا کے دوران دین کے مسئلے کو سامنے رکھنا ہے، اسلام کی مشکلات کو سامنے رکھنا ہے. کائنات کے شہنشاہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بتاتی ہے بیت المقدس پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو حالت یہ تھی کہ عورتوں کو بے حجاب کر کے ننگا کر کے مسلمان عورتوں کی تلاشی دی جا رہی تھی کہ یہ کوئی سامان تو ساتھ نہیں جا رہی، زیور تو چھپا کر نہیں جا رہے. یہودیوں نے عیسائیوں نے انتقام دہشت گردی کا مظاہرہ اس حد تک کیا تھا کہ عورتوں کے سینوں سے دودھ پیتے بچوں کو کھینچ کر ہوا میں پھیلایا اور نیچے سے نیزے کے ساتھ زخمی کر کے انہیں شہید کیا تھا. مگر اس تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، لکھے پڑھے لوگ جانتے ہیں. اور وہ لوگ جو اسلام کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اسلام کو سخت قرار دیتے ہیں، وہ سوچیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اسلام نے کتنے اچھے اصول بیان کیے ہیں. جب آیا ذکر ہے کون ہے بیت المقدس پر غزنوی صلاح الدین ایوبی کا دور آیا ہے. سب سے پہلی بات فتح کے بعد اس نے کہی تھی کہ سارے لوگوں کو اقلیتوں کو امن ہے، خود جانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، ہم کسی کو نہیں نکالیں گے. جتنا سامان اٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں، ہم کوئی پابندی نہیں کریں گے. اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے. آج مجھے اپنی وہ تقریریں برمنگھم کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر، ہڈرسفیلڈ کے اندر، مختلف مقامات کے اندر وہ یاد آ رہی ہیں. اقوام متحدہ کے مظالم یاد آ رہے ہیں. آج ہم نے اپنی دعا میں جہاں دوسری دعا کرنی ہے اسلام کے بارے میں بھی یہ باتیں کہنی ہیں اور گنبد خضرا کے مکین سے یہ عرض کرنا ہے، اے خاصہ خاصان رسول، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے. اے خاصہ اے خاصہ اے خاصہ خاصان رسول، حضور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ مدینہ منورہ کے میرے دوست بھائی عبدالرحمن کے بیٹے عزیز بیٹے حاجی محمد صالح صاحب مدینہ سے چل کر شامل ہیں. مجھے خوشی ہے کہ انگلینڈ سے لوگ آئے ہیں، اس میں دعا میں شامل ہیں. آپ نے اس دعا کے اندر اخلاص کو سامنے رکھ کر اپنے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے دعائیں کرنی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے امن کا پیغام دیا ہے، دین کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے. خدا ذوالجلال ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب سب دو شیر پڑھو، بیٹھے پڑھو. میڈا ساول
ساتھ آوی کداڑے تیڑا رات کہندے تھکے نیوانے کدے ساڑے بھی آگے او تیڑے کول ٹھکاڑے ساول جدا چاہ کہ کوئی تینوں کول نہ بانے تے فکر اندشے تے فکر اندشے او پیتا جی کردہ وچ ہجر تیرے دے میرا تن من سڑدا وچ ہجر تیرے دے میرا تن من سڑدا ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے تو تا سانجا ہردا ویڑے آوڑ میرے تو تا سانجا ہردا اوکھا پیوڑ او ساول کھٹ کوڑا او صبردار اوکھا پیوڑ او ساول کھٹ کوڑا او صبردار رے راول ہویا او ڈولا پکارا کیڑی مدت لائے جانی موڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ العالمین نعت خوانی حاضری تلاوت اور حاضری کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کہربار میں پہنچاؤ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء و مرسلین تک پہنچاؤ صحابہ کرام تک پہنچاؤ تابعین تک پہنچاؤ تبع تابعین تک پہنچاؤ اہل بیت اعظام تک پہنچاؤ چشتی قادری نقش بندی سہروردی صوفیہ تک پہنچاؤ شیخ الاسلام والمسلمین حضور بابا فرید الدین گنج شکر تک پہنچاؤ سیدی سندی میاں علی مد خان صاحب رحمۃ اللہ کی روح پاک تک پہنچاؤ بابا جی اماں جی اور عزیز بیٹے حاجی فیض محمد ان کی اہلیہ اور سارے قبرستان والوں کی روح کو پہنچاؤ اے رب ذوالجلال آج ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اے اللہ گناہوں کے بوجھ نے ہمیں پامال کر دیا اے اللہ ہمارے گناہ ہمارے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے ہمارے گناہ بھی ہمارے سے شرم کر رہے ہیں اے رب کعبہ رحم فرما اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے ہماری پریشانیاں سکون میں بدل دے ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے ہماری خطاؤں کو عطا میں بدل دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں اس محفل میں بہت سے بوڑھے لوگ بھی ہیں تیرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے اللہ اس محفل میں جو سفید بالوں والے بوڑھے سفید داڑھیوں والے ہیں ان کا صدقہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ اس محفل میں جو معصوم بچے ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ان کا صدقہ معاف کر دے اے خلاق کائنات اس محفل میں دعا کے لیے سینکڑوں ٹیلیفون آئے ہیں بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ سب کی دعائیں قبول کر دے اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے
اللہ وہ بیٹیاں جن کی گود خالی ہے انہیں اولاد صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ اے خلاق کائنات اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ اللہ جو ہسپتالوں میں مرضوں میں مبتلا ہے انہیں بھی بچا دے۔ اے اللہ جو بلا وجہ جیلوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں اے خلاق کائنات انہیں بھی نجات دے دے، اور جن کے واقعی جرم ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اے خلاق کائنات ہم ظالم لوگ ہیں اللہ، ہم ظالم ہیں اللہ، ہم ظالم ہیں اللہ۔ زندگی کا زیادہ حصہ تیری نافرمانیوں میں گزر گیا، موت قریب آ گئی، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے، ظالم ہے معاف کر دے، ہم گندے لوگ ہیں معاف کر دے، ہم کمینے لوگ ہیں معاف کر دے اللہ، ہم کمینے لوگ ہیں معاف کر دے اللہ، ہم ذلیل لوگ ہیں معاف کر دے اللہ، ہم ذلیل ہے تو رب جلیل ہے۔ یا اللہ اس محفل شریف میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو معاف کر دے۔ اے خلاق کائنات اے جامعہ مسجد اولیاء کے پتھروں اینٹوں، جامعہ فریدیہ کے در و دیواروں، جامعہ کے درختوں، جامعہ کی زمین کے ذروں، تم گواہ ہو جاؤ، ہم اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، جھوٹوں کی معافی مانگ رہے ہیں، زنا کی معافی مانگ رہے ہیں، چوریوں کی معافی مانگ رہے ہیں، قتل و غارت کی معافی مانگ رہے ہیں، دہشت گردی کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ پاک رحم فرما۔ اے خلاق کائنات ہمارا پنجابیوں کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی نہ مانے، میرا کوئی عزیز مجھ پر ناراض ہو گیا ہے تو میری بات نہیں مانتا تو میں اپنی بیٹیوں کو اس کے دروازے پر بھیج دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے ماموں سے، چچا سے، تایا سے، بھائی سے مدد کرو کہ بھائی ماموں ہمارا باپ گناہگار ہے، اسے معاف کر دے۔ اے رب کعبہ اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنے دوپٹے اتار کر اس کے قدموں پر رکھ دو کہ وہ ہمارے جرموں کو معاف کر دے۔ اے رب کعبہ، اے خلاق کائنات، اے رب ذوالجلال، آج تیری بارگاہ میں ہم تیرے محبوب کی بیٹی اما سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیش کرتے ہیں۔ اے رب کعبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ اما سیدہ عائشہ صدیقہ کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ حضور سیدہ زینب کا صدقہ معاف کر دے، شہداء کربلا کا صدقہ معاف کر دے۔ اے رب قدوس ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے اللہ، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیاں سکون میں بدل دے۔ موت قریب آ گئی اللہ، 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 زندگی بہت لمبی گزر گئی، موت قریب آ گئی اللہ، موت قریب آ گئی۔ جہاں کرنے کے وقت ہم سب کو کلمہ پاک نصیب ہو اللہ، جہاں کرنے کے وقت ہم کو کلمہ پاک نصیب ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے خلاق کائنات رحم فرما۔ اے گنبد خضرا کے مکین، اے گنبد خضرا کے مکین، اے گنبد خضرا کے مکین، پیارے محبوب پاک آپ پر کروڑوں سلام، حضور آپ پر اربوں خربوں سلام۔ یا رسول اللہ جب میری موت کا وقت آئے، میرے بھائیوں بیٹوں پوتوں نواسوں کی موت کا وقت آئے تو حضور خدا کے لیے آپ کو
مدینہ پاک کا واسطہ، مدینہ کے پاسیوں کا واسطہ، مدینہ کے در و دیوار کا واسطہ، مدینہ کے گل و گلزار کا واسطہ، حضور خدا کے لیے ہمارے اجڑے گھروں میں قدم رنجا فرما دیں، برباد گھروں میں قدم رنجا فرما دیں یا رسول اللہ، برباد گھروں میں قدم رنجا فرما دیں۔ اے رب پاک، آج بہت بڑی ہزاروں لاکھوں کی محفل میں، جس میں بہت سے اس سارے قبرستان کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ایک ساتھ مجھے ایک صوفی نے شامل بتایا کہ جنوں کی ایک جماعت بھی شامل تھی، جنوں کی ایک جماعت بھی شامل تھی۔ اے اللہ، اگر آج بھی وہ جن شامل ہیں اور فرشتے شامل ہیں، ان فرشتوں کا واسطہ، نیکوں کا واسطہ، اہل اللہ کا واسطہ، بزرگان دین کا واسطہ، خواجگان کا واسطہ، چشتی قادری نقشبندی سہروردی صوفیاء کا واسطہ، اے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ دے۔ اللہ کے کائنات، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، ہماری زبانیں ناپاک ہیں۔ اللہ ہمارے دل خراب ہیں، ہماری نظریں خراب ہیں، ہمارے ذہن خراب ہیں۔ اے اللہ کے کائنات، جتنے دکھی لوگ ہیں سب کے دکھ دور کر دے، جتنے جو بھی بندہ جتنے حاضر ہیں، جو حاضر نہیں ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ کے کائنات، جو دوسرے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو ہمارے اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی وغیرہ پر شامل ہیں، اللہ ان میں جو نیک ہیں ان کا صدقہ ہم بروں کو معاف کر دے۔ اے رب ذوالجلال، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، مدینہ منورہ کی حاضری، بیت اللہ کی حاضری ہم سب کو زندگی میں بار بار نصیب ہو۔ اے رب ذوالجلال، بہت سے دوست شامل ہیں جو بارگاہ قدس میں حاضر ہو رہے ہیں، مکہ پاک میں اور مدینہ پاک میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی حاضری کو قبول کر دینا۔ اے رب ذوالجلال، مدینہ کے باسی عزیز بیٹے حاجی محمد صالح کا صدقہ ہم سب کو معاف کر دے، حاجی عبد الرحمن کا صدقہ معاف کر دے، حاجی شمس الدین کا صدقہ معاف کر دے، مدینہ پاک کے پاسیوں کا صدقہ معاف کر دے۔ اے رب ذوالجلال رحم فرما، مٹی نہ ہو برباد، مٹی نہ ہو برباد۔ اللہ دعا میں یہ بھی شامل ہے، مٹی نہ ہو برباد، پس مرگ الہی میرے اللہ میں مر جاؤں، میرے یہ عزیز بیٹوں کی موت آ جائے تو مٹی برباد نہ ہو۔ ہم تیری مٹی کو کریں کیا، کیسے نہ برباد ہوگی، مٹی نہ ہو برباد، پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری، جب خاک اڑے میری، جب خاک اڑے میری، جب خاک اڑے میری تو مدینہ کی ہوا ہو۔ اللہ موت مدینہ شریف میں آئے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہماری خاک مٹی، قبر کی مٹی کی خاک جب اڑے تو وہ سرزمین طیبہ میں جائے۔ اے رب ذوالجلال، جامعہ فریدیہ کا صدقہ رحم کر، اے جامعہ کے مکان پتھروں، اے جامعہ کے در و دیوار اور قرب و جوار کے درختوں، اے ہمارے اس محفل میں شامل ہونے والے ہزاروں لاکھوں فرشتوں، اگر جن شامل ہیں تو وہ بھی شامل ہیں، اللہ ان کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، جتنے بیمار ہیں جس جس بیماری میں بیمار ہیں شفا دے دے۔ اے اللہ محبوب پاک کا صدقہ جن کا ذریعہ معاش اچھا نہیں ہے انہیں ذریعہ معاش اچھا عطا کر دے۔ اے رب پاک، اے رب پاک، جو لوگ ہم میں ہماری اولاد بھائی عزیز گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں گناہوں سے پناہ دے دے، گناہوں سے پناہ دے دے، مٹی نہ ہو برباد، پس مرگ الہی۔
اے اللہ ہم ظالم ہیں، بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. اگر تجھے لڑکا پیدا نہ ہوا تو تجھے طلاق دے دی جائے گی، اگر لڑکا اولاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق دے دی جائے گی. وہ میری بیٹیاں جنہیں یہ آرڈر مل جاتے ہیں، پیغام مل جاتے ہیں کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو تجھے طلاق ہے. اللہ بیٹا بیٹی کا عطا کرنا ان بچیوں کا کام نہیں، نہ ان کے بس کی بات ہے، وہ تیرے اختیار میں ہے. اے اللہ جو اس وجہ سے جنہیں طلاقیں دی جا رہی ہیں اللہ انہیں بچا لے. اے رب پاک ان بیٹیوں کو بچا لے. اے رب کعبہ، اور وہ میری بیٹیاں جو اپنے شوہروں کے ساتھ ذرا پر ناراضگی ہوئی تو عدالت چلی گئیں اور جا کر کہا کہ صاحب ہمیں طلاق دے دیں، میرا شوہر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، زیادتیاں کر کے شوہر کے خلاف الزام لگا کر طلاقیں حاصل کر لیتی ہیں. اللہ میری ان بیٹیوں کو بھی ہدایت دے دے اور طلاق دینے والے لڑکوں کو بھی ہدایت دے دے. اے رب کعبہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے پیارے اللہ تو غنی تو غنی تو غنی، میرے اللہ میرے رب تو غنی. علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے بارگاہ قدس میں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے اور میں تو گداگر ہوں، میں تو بھکاری ہوں، میں تو فقیر ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر روز محشر روز محشر روز محشر اس رہائے من پذیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذر کو قبول کر لینا. اے اللہ میرے عذر کو قبول کر لینا. ورحساب بڑے مزیدار شعر کہا اقبال مرحوم نے، ورحساب راب بینی ناگزیر. اللہ اگر میرا حساب کرنا کوئی بڑا ضروری ہو کہ منظور کے گناہ اربوں کرموں سے آگے نکل گئے، اس کا حساب دو، اس کو سزا دو، اس کو جرم کی سزا دو. ورحساب میں اور میرے یہ ساتھی اگر اپنے جرموں میں قیامت کو پھنس جائیں، ورحساب راب بینی ناگزیر. اگر ضروری ہو ہمارا حساب لینا کہ ہم نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا، اپنی زندگی کو برباد کر لیا، صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک نگاہیں بری اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک غیبت کرتے ہیں، صبح سے شام تک گلے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، قتل و غارت کا سوچتے ہیں، چوریوں کے منصوبے بناتے ہیں، ڈکیتیوں دہشت گردی کے منصوبے بناتے ہیں. اے اللہ اگر ہمارا حساب لینا کوئی بڑا ضروری ہو، ورحسابم راب بینی ناگزیر. اگر میرا حساب لینا کوئی بہت بڑا ضروری ہو جائے تو درخواست ہے میرے اللہ، اگر میرا اور میرے ان بھائیوں کا، میرے ان بیٹوں کا، دوستوں کا جرموں کا حساب لینا بڑا ضروری ہو تو پھر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، تو پھر تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے خدا ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، اگر حساب لینا قیامت کو ضرور ہو جائے تو پھر ہمارا حساب حضور کے سامنے نہ لینا. اللہ حضور کے سامنے حساب نہ لینا، شرم آئے گی. جس محبوب نے غار حرا میں سجدے کر کے میرے لیے دعائیں کی، جس محبوب نے غار ثور میں سجدے کر کے دعائیں دی، جس محبوب نے غار سجدہ میں سر رکھ کر دعا کی، کائنات کے شہنشاہ محفل سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے جاتے ہیں، دیر ہو گئی آئے نا. صحابہ سوچتے ہیں کہ کہیں حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، پتہ کرو حضور کہاں تشریف لے گئے. تلاش کے لیے چلے گئے،
ایک چرواہا ملا بکریاں چرانے والا، اسے پوچھا یار تو نے کہیں حضور پاک تو نہیں دیکھے؟ ہمارے رسول پاک دیر ہو گئی ہے، آئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، گفت چوپا مرملا معلوم نہیں۔ وہ چرواہا کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ تم جس کی تلاش کر رہے ہو وہ کون غائب ہوئے ہیں۔ گفت چوپا مرملا معلوم نیست، من نمیدانم محمد نام کیست، مجھے پتہ نہیں محمد کون ہے۔ چرواہا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں محمد کون ہے، مجھے پتہ نہیں آپ کس کو تلاش کرتے ہیں۔ ہاں آپ چونکہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس لیے ایک بات بتا دیتا ہوں، ای قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار مین آلد کسے لیل و نہار۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس غار کے اندر کئی دنوں سے، کئی وقت سے کوئی زار و قطار رو رہا ہے۔ وہ کون رو رہے تھے غار میں؟ وہ سجدہ کرتے ہوئے کون رو رہے تھے امت کے لیے؟ وہ تیرے میرے دین و ایمان کے آقا مصطفیٰ تھے۔ اے خلاق کے کائنات، قیامت کے دن اگر حساب لینا بڑا ضروری ہو جائے تو پھر حضور کے سامنے نہ لینا، حضور کے سامنے شرم آئے گی، حیا آئے گا کہ آپ نے غاروں میں رو رو کر دعائیں کی تھی۔ اے خلاق کے کائنات، ہم بارہا جیسے آج تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم اپنے جرموں سے توبہ کر رہے ہیں، مگر پیارے اللہ ہم ایسے مجرم ہیں، ایسے گندے مجرم ہیں، ایسے نالائق مجرم ہیں، ایسے خبیث قسم کے مجرم ہیں، ایسے ذلیل مجرم ہیں کہ ہزاروں مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب ذوالجلال ہمیں توبہ پر ثابت قدمی نصیب ہو۔ اے اللہ ہم اپنی ماؤں پر زیادتیاں کرتے ہیں، جن ماؤں نے ہمیں جنا، دودھ پلایا، ہمارے پیشاب پخانے صاف کیے، ان ماؤں کے بال کھینچتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ میرے پاس آئے تھے روز کچھ بیویاں ایسی آتی ہیں کہ بابا دعا کرے، ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، خرچ کیا، نوکر ہو گیا، ہزاروں روپے کماتا ہے مگر ہمیں اسے 10 روپے بھی نہیں دیتا اور گالیاں دیتا ہے، فتنے فسادات پیدا کرتا ہے۔ اللہ ایسے بیٹوں کو ہدایت دے دے، اللہ ان ماؤں کو ظلم سے بچا لے۔ میرے عزیز دوستو بیٹو، جن کی مائیں حیات ہیں وہ غنیمت جانو، ان کے ہاتھ چومو، ان کے پاؤں چومو۔ میں یاد آ جائے تو بتایا کرتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنی ماں کے قدم بھی چومے ہیں، میں نے اپنی ماں کے ہاتھ بھی چومے ہیں، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج بھی پڑھایا ہے۔ میری ماں نے میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کا صلہ مجھے مل رہا ہے۔ آپ سے یہ بات بتا کر درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے ماؤں کا احترام کرو، خدا کے لیے باپ کا احترام کرو۔ یا اللہ ہم حق لوگوں کے حق نہیں مارتے ہیں، قرض لے کر دینے کا نام نہیں لیتے، اپنے عزیزوں کے ساتھ ہماری مخالفتیں ہیں، اپنوں کے ساتھ دشمنی ہے، چچا کے ساتھ دشمنی ہے، تایا کے ساتھ دشمنی ہے، ماموں کے ساتھ دشمنی ہے، ان کی اولاد کے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ رحم فرما، ہمیں صلہ رحمی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا کر دے، ہم اپنے رشتہ داروں کو پیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی امن کی گزرے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی رزق حلال کی وافر کی گزرے،
تو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کر۔ میرے بیٹوں، میرے دوستوں، اگر آپ نے ہم میں یہ کوتاہیاں ہیں تو آج اللہ ہم تو اس سے ان کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ کسی کا حق نہیں ماریں گے، اور عہد کرتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ہمارے اندر بے انصافی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ 2 مربع زمین ہے، 10 ایکڑ زمین ہے، میں اپنی اس زمین کو بیٹوں کے نام تو کر دیتا ہوں اور بیٹی کا نام تک نہیں لیتا، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب تم نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا جائیداد سے، تو کہتے ہیں میں نے اس کی شادی پر خرچ کر دیا تھا، لاکھوں روپے خرچ کر دیا تھا۔ میرے بیٹے، اگر میں نے بیٹی پر شادی پر لاکھوں خرچ کر دیے ہیں تو میرے حق وراثت سے محروم وہ نہیں ہو سکتی، ہم اسی حق مارتے ہیں، ایسا نہیں چاہیے۔ اور ایک اولاد میں ایک جرم اور ہم میں پیدا ہوتا نظر آتا ہے کہ اگر ایک بچہ، میرے 4 بچے ہیں، اگر ایک بچہ گستاخ ہے، نالائق ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور میری مخالفت کرتا ہے، تو میں عدالت میں جا کر کہتا ہوں کہ صاحب میں اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں، میری جائیداد سے یہ آگ ہے، میری جائیداد کا حصہ نہیں سے چل رہا ہے۔ میرے نزدیک میرے بیٹوں یہ ظلم ہے، میں اپنے کسی نالائق بیٹے کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے اس بیٹے کو میری جائیداد سے خلاق کائنات نے حق دیا ہے، اور وہ حق جو خدا نے اسے دیا ہے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کا حق ماروں۔ اے اللہ، ہم بیٹوں پر ظلم کرتے ہیں، معاف کر دے۔ اللہ، بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں، معاف کر دے۔ اللہ، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، معاف کر دے۔ اللہ، ماؤں پر ظلم کرتے ہیں، معاف کر دے۔ اللہ، پڑوسیوں پر زیادتی کرتے ہیں، معاف کر دے۔ اے خلاق کائنات، رحم فرما، رحم فرما، اپنے آئینے کرم کو نہ بھول جاؤ۔ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے رب کعبہ، اس محفل میں بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، بہت سے درویش بیٹھے ہیں، سادات کرام بیٹھی ہیں، اے رب کعبہ ان کا صدقہ معاف کر دے، نیک لوگوں کا صدقہ معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمارے جرموں، ہم ذلیل لوگ ہیں، ہم ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ، تو رب جلیل ہے، اللہ تو رب جلیل ہے، ہم تیرے بندے ذلیل ہیں۔ اے اللہ، اس پاک محفل میں سینکڑوں میلوں سفر کر کے بھی لوگ آئے ہیں۔ اے رب کعبہ، اس محفل دعا کو بہت دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ اے اللہ، سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بہت سی بیماریوں کی درخواست کی ہے، مصیبتوں کی درخواست کی ہے، دکھوں کے متعلق درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم سب کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دے۔ اے رب الجلال، اسی مقدس محفل میں اے فرشتوں، آسمان کے فرشتوں، زمین کے فرشتوں، میرے نگران فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، ہم مجرم ہیں، ہم اپنی معافی رب سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ معاف کر دے، اللہ اپنے نیک بندوں کا صدقہ معاف کر دے، اللہ فرشتوں کا صدقہ معاف کر دے، غوثوں قطبوں ابدالوں کا صدقہ معاف کر دے۔ شیخ الاسلام والمسلمین، زہد الانبیاء، خواجہ خواجگان، خواجہ بحر و بر، سیدنا خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کا صدقہ معاف کر دے۔ الہی بحرمت عبدک الفرید، خواجہ فرید، شہنشاہ فرید، بادشاہ فرید، شیخ العالم فرید، قطب العالم فرید، غوث العالم فرید، فرد العالم فرید، فرید العالم فرید، مظہر انوار فرید، مخزن اسرار فرید، منبع حسنات فرید، معدن برکات فرید،
سید الاولیاء فرید، سند الاتقیاء فرید، امام الاسفیاء فرید، امام الاسفیاء فرید، مرکز میر و وفا فرید، لجپال فرید، غریب نواز فرید، حضرت فرید، پیر فرید، شیخ فرید، مسعود فرید، گنج شکر فرید پاک کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا صدقہ معاف کر دے، معین الدین اجمیری کا صدقہ معاف کر دے، قطب الدین مختار کاکی کا صدقہ معاف کر دے، عثمان حرونی کا صدقہ معاف کر دے، اے اللہ خواجہ حسن بصری کا صدقہ معاف کر دے، اے خلاق کائنات اپنے محبوب بندوں کا صدقہ ہم گندوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم گندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، گندے ہیں، بندے تیرے ہیں مگر گندے ہیں، بندے تیرے ہیں مگر گندے ہیں، اللہ بہت گندے ہیں، اللہ بہت گندے ہیں، اللہ بہت گندے ہیں، اللہ ہمیں اچھا کر دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر دے، جتنے دکھ لے کر آئے ہیں ساتھی سارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، یا اللہ بہت سے دوستوں نے کہا ہے کہ بچیاں جوان ہیں، 30 سال کی ہو گئی ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، اللہ ان بیٹیوں کے لیے شادیوں کا کوئی بہتر انتظام کر دے، اے خلاق کائنات بچے جوان ہو گئے ہیں 40 سال کے، ان کے لیے کوئی نکاح کا انتظام نہیں ہے، اے اللہ اگر سارے جرم ان کے لیے مانے ہیں تو اپنے محبوب کا واسطہ ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطا میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے، اے رب ذوالجلال کچھ لوگ ظلم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر قیمت پر ظلم کرنی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دی، اے خلاق کائنات تیرا کرم ہے، کروڑ ہاں تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی مخلوق میں ہمیں انسان بنایا، اللہ تیرا کروڑ ہاں کرم ہے کہ انسانوں میں تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے کہ تو نے مسلمانوں میں ہمیں نماز کی توفیق عطا کی، نیکی کی توفیق عطا کی، برائی سے بچایا، اے اللہ تیری ذات پاک کا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندوں میں ہمیں نیک بندوں میں شمار کیا، ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ، اے اللہ عالم اسلام کی خیر ہو، اے اللہ عالم اسلام کی خیر ہو، اللہ یورپ میں مسلمانوں کے لیے بے پناہ مصائب کے سامنے، اللہ یورپین ممالک کے اندر یہود و نصارہ کمر کس کر ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں، اے گنبد خضرا کے مکین، نیوزی لینڈ کے 50 شہید خون میں لت پت شہید، خون میں لت پت شہید، اللہ اے گنبد خضرا کے مکین ان شہیدوں کا واسطہ ہماری حاضری کو قبول کر لے، اللہ ان شہیدوں کا واسطہ ہماری حاضری کو قبول کر لے، اے خلاق کائنات ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، ہمیں فسادیوں کے فساد سے بچا لے، ہمیں شریروں کے شر سے بچا لے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، اے اللہ زندگی کا زیادہ حصہ تیری نافرمانیوں میں گزر گیا، معاف کر دے، اے رب ذوالجلال یہ ہاتھ گندے ہیں، بالکل گندے ہیں، بالکل گندے ہاتھ ہیں، اللہ زبانیں ناپاک ہیں، اللہ زبانیں ناپاک ہیں، معاف کر دے، اللہ ہماری نگاہیں خراب ہیں، نگاہیں خراب ہیں، معاف کر دے، اللہ ہماری نگاہیں خراب ہیں، معاف کر دے، ہمارے کان خراب ہیں، معاف کر دے، ہمارے ہاتھ پاؤں خراب ہیں، معاف کر دے، اے رب ذوالجلال اٹھے ہاتھوں کی لاج ہو،
جو کچھ ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ جو جیلوں میں مبتلا ہیں انہیں آزاد کر دے، اگر ان کے جرم ہیں تو توبہ کی توفیق دے دے، جو ہسپتالوں میں پریشان ہیں انہیں شفا دے دے۔ اللہ جو در بدر لوگوں کے دروازوں پر جا کر روٹیاں مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، انہیں کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، اور ان کے گھر میں فاقے ہیں، اللہ ان کو فاقوں سے بچا دے، اللہ ان غریبوں کی مدد فرما دے، اللہ ان فقیروں کی مدد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال شریروں کو اپنی شرارتوں سے باز رکھ، خبیثوں کو ان کی خباثتوں سے روک دے، بدماشوں کو بدماشی سے روک دے۔ اے اللہ ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر برباد ہیں، ہمارے گھروں کی آبادی یہ ہے کہ تیرے محبوب کی آمد ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی آبادی یہ ہے کہ ہمارے اجڑے گھروں میں تیرے محبوب کا قدم رنجا آ جائے۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینہ کی ہوا ہو۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت۔ اللہ موت کی شدت سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من شدت الموت، اللہم انا نعوذ بک من زغطۃ القبر۔ اللہ اس قبرستان کے اندر جو جامعہ کا پڑوسی قبرستان ہے اور وہ قبروں سے نکل کر جو روحیں دعاؤں میں شامل ہیں، اللہ ان میں جو مجرم ہیں، اس قبرستان میں جو مجرم ہیں انہیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اگر اس قبرستان کے مجرموں کو کوئی عذاب دیا جا رہا ہے تو تجھے تیرے محبوب کا واسطہ انہیں معاف کر دے۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار ذنوب ہے، تو مالک الملک ہے۔ اے خلاق کائنات رحم فرما، رحم فرما، اپنے آئینے کرم کو نہ بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے رب ذوالجلال ہم خلوص دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہ لاکھوں کا مجمع عاجزی کے ساتھ دعا کی قبولی کے لیے بیٹھو، شرط خلوص ہے خدا کے لیے۔ میں آپ اپنے دلوں کے اندر خلوص پیدا کریں، اگر خلوص ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ بات میں سنایا کرتا ہوں، عمر فاروق کا دور ہے، ایک گویا بڑی سریلی آواز ہے، گاتا ہے، لوگ لٹو ہوتے ہیں، پیسے نشاور کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں وہ کھیلتا ہے، اور اس پیسے کی وجہ سے بدماشیاں بھی کرتا ہے، دہشت گرد بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ڈکیت بھی ہے۔ مگر ایسا وقت آ گیا، عارف رومی اس واقعہ کا بیان کرتے ہیں، ایسا وقت آ گیا وہ بوڑھا ہو گیا، گلے نے جواب دے دیا، بیٹے بھی نہیں پوچھتے، بیٹے بھی نہیں پوچھتے، بیٹے بھی نہیں پوچھتے، باپ بھی نہیں پوچھتا۔ ایک وقت آتا ہے جب یہ حالت ہوتی ہے، سب چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں کئی ہوں گے جو چار پائیوں پر پڑے ہیں بیچارے، اور کئی مہینوں سے سالوں سے پڑے ہیں، اور بچے بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اسے موت آ جائے۔ بیوی بھی پرواہ نہیں کرتی، بیٹیاں بھی پرواہ نہیں کرتی، بیٹے بھی پرواہ نہیں کرتے، اسے سارے چھوڑ گئے۔ اور میرے بیٹوں، میرے نواسوں، میرے پوتوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب کائنات چھوڑ جاتی ہے کوئی پوچھتا نہیں تو مصطفیٰ کام آتے ہیں، محبوب پاک پوچھتے ہیں میری موت پر میری ماں قبر میں نہیں جائے گی، میرا باپ قبر میں نہیں جائے گا،
میری بیوی قبر میں نہیں جائے گی، میرا بیٹا کوئی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی بیٹی قبر میں نہیں جائے گی، کوئی عقیدت مند مرید شاگرد قبر میں نہیں جائیں گے، تنہا قبر میں ہوں۔ جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر نگاہیں اٹھتی ہے گنبد خضرا کی طرف، مدینہ کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، اے گنبد خضرا کے وکیل۔ جب سارے چھوڑ جاتے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ آتے ہیں اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں ماذا تقولو فی حقی حاضر رجل، اے میت قبر والے بتا اس حسین چہرے والے کے متعلق تیرا کیا نظریہ ہے؟ یہ مدعا کا چہرے والا ہے، یہ کون ہے؟ واللیل کی ظلموں والا ہے، یہ کون ہے؟ میں آپ ایماندار ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ ایماندار جواب دے گا یہ میرا دین و ایمان کی آقا ہے۔ جب بات کہہ رہا ہوں کہ بیٹے سب چھوڑ جاتے ہیں تو مصطفیٰ کام آتے ہیں۔ آج مجھے چاہیے کہ میں اپنا تعلق رابطہ گنبد خضرا کے مقیم سے قائم کروں، نماز کا پابند ہو جاؤں، دین کا پابند ہو جاؤں، اور نماز کے بعد عادت بنا لوں کہ 2 4 10 20 مرتبہ جتنا زیادہ ہو سکے حضور کی ذات پر میں درود شریف پڑھوں، اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ میرا نذرانہ پیش ہوتا رہے۔ اے خالق کائنات، دیر ہو گئی مانگتے ہوئے، اے گنبد خضرا کے مقیم اس محفل کے بوڑھوں کا صدقہ معاف کر دیں، اس محفل میں بوڑھیوں کا صدقہ معاف کر دیں، اس محفل میں بچیوں کا صدقہ معاف کر دیں۔ آج الوداعی دعا ہے، جامعہ کی سالانہ چھٹیاں ہو رہی ہیں اور میری 20 بیٹیاں، ہزاروں بیٹے بیٹیاں جو آج اس دعا کے بعد اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے، آخری ان کے لیے بھی میری درخواست ہے کہ بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے پوتوں، میری پوتیوں، آپ دیر تک جامعہ میں رہے، سال بھر رہے، کوئی 5 سال رہا، کوئی 8 سال رہا، کوئی سال رہا، اب آپ جا رہے ہیں خدا کے لیے، وہاں جا کر اپنے گھروں میں جامعہ کو بھول نہ جانا، جامعہ کے اساتذہ کے لیے دعائیں کرنا۔ آج مجھے اس دعا کرتے ہوئے دل میں صدمہ ہے کہ میری بیٹیاں مجھ سے الوداع ہو رہی ہیں۔ آپ ایک بیٹی کو گھر سے الوداع کرتے ہیں، ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، بھائی روتے ہیں، بہنیں روتی ہیں، سہیلیاں روتی ہیں کہ یہ تو سے جا رہی ہے۔ اور آج جامعہ سے جس کی نوکری خدمت کا مجھے موقع ملا ہوا ہے، آج اس سے 20 بچیاں گھروں کو جا رہی ہیں۔ بیٹیوں، خدا کے لیے نماز کا خیال کرنا، بیٹوں خدا کے لیے نماز کا دین کا خیال کرنا، خدا کے لیے آئندہ سال جو آنا چاہیں وہ وقت کی پابندی کا خیال کریں اور جامعہ کے ساتھ پیار محبت کا خیال کریں۔ اے رب ذوالجلال، پاکستان کی خیر ہو، اللہ پاکستان کی خیر ہو، اللہ پاکستان کی خیر ہو، اللہ جامعہ فریدیہ کی خیر ہو، اللہ جامعہ فریدیہ کی خیر ہو۔ اے رب ذوالجلال، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر، اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ مودی کو ہدایت دے کہ وہ مسلمانوں پر مظالم کو ختم کر دے۔ اے خالق کائنات، اقوام متحدہ کو ہدایت دے کہ وہ اپنا صحیح فرض پورا ادا کرے۔ کیا اقوام متحدہ کو فلسطینی نظر نہیں آتے؟ کیا اقوام متحدہ کو بیت المقدس پر مسلمان مصیبت میں مبتلا نظر نہیں آتے؟ کیا اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر میں روز مسلمانوں کی لاشیں
کا پتہ نہیں چلتا؟ کیا اقوام متحدہ کو پاکستان کے اندر مظالم کا پتہ نہیں چل رہا؟ اسلامی ملکوں کے اندر دشمنی کا پتہ نہیں چل رہا؟ اے رب ذوالجلال رحم فرما، اے خلاق کائنات فضل فرما۔ پھر دعا ہے مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینہ کی ہوا ہو۔ اللہم انت السلام منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، یہ دور دراز سے آئے ہیں، ان کی ساری خواہشات پوری فرما، ساری نیک مرادیں پوری فرما، جوڑیاں بھر کر انہیں واپس کر اور اپنے گھروں میں امن کے ساتھ انہیں پہچانا۔ یا اللہ، یہ دور دراز کے سینکڑوں میلوں سے آئے ہیں، راستہ کی مشکلات سے انہیں بچانا، پناہ دینا۔ اے اللہ، تیرا جود تیرا کرم ان مسافروں کا ساتھ دے، ان میرے بیٹوں کا ساتھ دے، ان کا آنا قبول ہو۔ جامعہ فریدیہ کو برکتوں سے مزید نوازنا، اور اس محفل میں عزیز بیٹے عمران شاہ اور دوسرے سادات اور ایم پی اے ایم این حضرات یا دوسرے حکمران جو آئے ہیں، اللہ انہیں جزا دے۔ مجھے بتا رہے تھے کہ جامعہ کے ساتھ بلدیہ نے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، انتظامیہ نے اچھا سلوک کیا ہے۔ اے رب کعبہ، اے رب ذوالجلال، بلدیہ نے جو جامعہ کے ساتھ صفائی کا انتظام کیا، انتظامیہ نے کیا، ان کی اس خدمت کو قبول کر لے، ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، پریشانیاں سکون میں بدل دے، جرموں کو کرم میں بدل دے۔ اے اللہ، اس عظیم اجتماع کو جس کی مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ لاکھوں تک پھیلا ہوا ہے اور بازار بھرے ہوئے انسانوں کے ساتھ، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، رحم فرما۔ اے اللہ، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس دعا کے اختتام پر لنگر کا انتظام ہے۔ ہم نے کوشش تو کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لنگر پہنچ سکے، تاہم اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی رہ جائے، کمی ہو جائے تو ان کا اپنا معاملہ ہے، اس پر صبر کریں گے۔ خدا قدوس جنہوں نے جامعہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کے تعاون کو اللہ قبول کرے، اور جامعہ کے کروڑوں روپے کے اخراجات اپنے فضل و کرم سے پورے فرما رہا ہے، اور وہ فرما